اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمین من انصار۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور لیل و نہار کے عدل بدل میں پختہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور آفرینش ارض و سما میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جب مظاہر کائنات کا مشاہدہ کر لیتے ہیں اور اس وسیع تر کائنات کو دیکھنے کے بعد وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان سب چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے آپ کی ذات، اے ہمارے رب ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور اے رب جس کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، تو یقیناً تو نے اس کو رسوا کیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ عزیزان ملت، ان تمام آیات میں سائنس کی پوری طرح سے نقاب کشائی کی گئی ہے، جس سے یہ حقیقت پوری طرح آشکارا ہو جاتی ہے کہ اس نظام کائنات میں غور و فکر کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ لہٰذا ارباب عقل و نظر جب اس مظاہر کائنات میں تفکر و تدبر کریں گے تو انہیں اللہ رب العزت والجلال کی رفعت و عظمت کا مشاہدہ ہوگا، اور خالق کائنات کے جلال و جبروت کے بنا پر ان کے سینوں میں خوف و خشیت کے جذبات کا ایک دریا موجزن ہو جائے گا، اور وہ اپنی حاصل تحقیق کے طور پر اس کی تخلیق بامقصد کا اعتراف کر لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ فیصلے کے دن کو حق سمجھ کر اس کے عذاب سے پناہ مانگیں گے، اور اپنے مومن ہونے کا اعلان کر کے اپنے عجز و انکساری کا صاف صاف اعتراف کر لیں گے، اور جس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ اپنی گناہوں کی معافی چاہیں گے اور توبہ و استغفار کے ذریعے رجوع الی اللہ کریں گے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی ڈرا کرتے ہیں، اور یہ بات خصوصی طور پر مظاہر کائنات میں غور و فکر کرنے والوں کے حق میں بولی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی عالم اس مظاہر کائنات میں اور اللہ رب العزت والجلال کی اس یونیورس اور اس پورے سسٹم میں غور و فکر کرے گا اور مشاہدہ کرے گا اور اس کے میکینزم کو سمجھے گا تو بلا شبہ وہ بے اختیار پکار اٹھے گا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے رب تو نے ان سب چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ اور سب سے بڑھ کر خود آیت کریمہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آیت کریمہ صاف صاف اعلان کر رہی ہے کہ تفکر کائنات اور ذکر الہی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔